کہ جب تک وحی نہ آئے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے، علی کی ولایت کا اعلان بھی اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بتا دیجیے آیت آئی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت آئی ہے نا، یہی تو آیت آپ سارا سال سنتے ہیں، 1400 سال سے سن رہے ہیں، جانتے ہیں اللہ کے، لیکن جب تک ہے نا، ایک تو یہ سب کیوں، اب آئیے کیوں کی وجہ بتائیں، کیوں اتنا لیٹ؟ 23 سال کی دعوت میں سب سے آخری کام ہے، آخری کام ہے نا، بڑے کاموں میں آخری کام ہے نا، جبھی تو آیت اس کے بعد جو پہلے آ گئی تیسری آیت آ گئی سورہ مائدہ کی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن، آج کافر مایوس ہو گیا، کیوں؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور پردہ فرمائیں گے، اسلام کی بساط لپٹ جائے گی، پھر ہم اپنی مرضی سے جدھر چاہیں گے دین کی گردن موڑیں گے، لے جائیں گے، جیسے پہلے ہوتا تھا تحریفات کریں گے، کچھ کہ کوئی بیٹا تو ہے نہیں لہذا سارا نظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور کوششیں کی کہ نہیں کی، آج تک کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یہ غدیر خم کا اعلان تھا جس نے قیامت تک دین بچایا، نہیں سمجھ میں آتا تو آج دیکھو کون ہے جو یہود و نصارہ کے سامنے سرنڈر کر چکے، کون ہے جو کھڑے ہوئے ہیں، جتنے غدیری ہیں وہ سب غدیر والے اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ غدیر خم میں عہد و پیمان 1,40,000 نے کیا تھا، آج دیکھو اپنے عہد و پیمان کو نبھانے والے الگ ہیں، توڑ دینے والے الگ۔ بے وفا، یہ ہے غدیر خم کا کمال۔ اگر غدیر خم نہ ہو تو یہ مقاومت نہ ہوتی جو آج دنیا میں ہے، یہ ریسسٹنس نہ ہوتی۔ پتہ چل گیا دنیا کو غدیر کا فرق، کہ غدیر نے کیا کمال کیا کہ وہ جو سمجھے تھے کہ پورا سب ہم نے کیپچر کر لیا، ختم کر لیا، سرنڈر کرتے چلے، جہاں سامراج ہوتا ہے سرنڈر سرنڈر سرنڈر، مائی باپ مائی باپ مائی باپ، ہم نوکر آپ مالک، ہم غلام آپ آقا، بھائی تھوڑی سی بھیک ڈال دو اللہ کے واسطے مر رہا ہوں۔ بدبخت لوگو، اپنا ہی مال نکال کے لیا، اپنی مراعات میں کوئی کمی ہے نہیں ہے؟ پڑھ لیجیے گا تازہ رپورٹ، سن بھی لیجیے گا کہ کس کس نے کس طرح سے اپنے لیے مراعات حاصل کیا۔ ہم نے کہہ رہے صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا، 77 سال سے کان پکے سنتے سنتے، اور ٹھیک ہو رہا ہے، ہو جائے گا، ہو رہا ہے، ہو جائے گا، کر رہے ہیں، ہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہی سن رہے ہیں نا آپ، یہ جملے پک گئے، ایک کی بات نہیں کر رہا، جب سے ہوش سنبھالا یہ جملے کانوں میں آ رہے ہیں، ہاں ہاں کر رہے، ہو جائے گا، انتظار کیجیے، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، یہ کر رہے بالکل ہو رہا ہے، آپ تھوڑا صبر کیجیے، بس 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا، آپ بالکل اطمینان رکھیں، بجلی بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، ہے نا؟ چلیے چھوڑیے، پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی بات، تو سمجھ میں آیا؟ ان سے کیا توقع کرتے ہو کہ یہ مقاومت کریں گے، ریسسٹنس کریں گے؟ نہیں، غدیر نے بتایا۔ آئیے پھر لے کے چلے واپس غدیر میں، آپ کو یہ جملے تو ویسے ہی آ گئے، زبان پہ کہہ دیے، میں نے کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ دیے۔ آئیے بتایا آپ کو غدیر میں کیوں اتنا لیٹ، کیوں اتنا ہوا؟ یاد رکھیے ایک بات، جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی، ان سب کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ 3-4 مثالیں دیں گے، باقی کو سمجھ لیجیے۔ حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، نہیں یہ نہیں تھی جی، پھر کیا تھی؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ اب آپ دیتے رہیے دلائل کے دلائل نہیں مانتے تمہارے، کیا کر لیں گے آپ؟ پھر کیا کر لو گے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے، ختم ہو گئی۔ دلیل کون مان رہا ہے آپ کی؟ کون سن رہا ہے دلیل؟ انا مدین العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہے، اس کا دروازہ دوں نہیں نہیں، اور بھی آگے، یہ بھی ہے وہ بھی۔ ارے بھائی دلائل، بھائی مانو نہیں مانو، ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہے، سمجھ میں آئی؟ خلفاء اثنا عشر والی حدیث، وہ ایک راوی کا حال بتاتا ہوں کیا ہے، نام نہیں لوں گا، FIR کاٹنی توڑ جائے گی میری۔ تو راوی کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے اعلان کیا 12 اثنا عشر 12 خلفاء ہوں گے، قریش سے ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، اور اس کے بعد بھی کچھ کہا تھا،
شور ہو گیا، میں نے سنا نہیں مسجد نبوی میں۔ اب جس بیچارے نے نام بتائے وہ مشکوک ہو گیا۔ نام بتانے والے کون کون کے؟ اللہ کے رسول نے 12 نام بتائے، 12 نام بتائے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے 12 نام سنے، ہمارے یاسر جناب ہمارے یاسر نے 12 نام سنے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 12 نام سنے، وہ 12 نام بتا رہے لیکن نہیں۔ اور بھی بعد میں تو 12 نام ڈھونڈ کے لائے وہ، اور ایسے ایسے نام ڈھونڈ کے لائے کہ دیکھیں علی کی دشمنی میں کہاں جا کے گرتا ہے آدمی، یزید تک کو 12 میں شامل کر دیا۔ پڑھ لیجیے تبری تاریخ الخلفاء معذرت کے ساتھ، اللہ مسیحی کی تاریخ الخلفاء بتا کے دیکھ لکھا ہے نا کیا ہوا جس کا۔ کیوں بھائی کوئی حدیث مدینے میں ہے، 20 لوگوں نے سنی، 25 نے سنی، 30 نے، جس نے جو مرضی اس کو بنا کے پیش کر دیا گیا، باہر والوں کو کیا معلوم؟ نہیں معلوم نا۔ کوئی مکے میں کوئی 2 آدمیوں کے سامنے، کوئی سفر میں کچھ یا بھولیا میں تو لفظ دیا، یہی ہوا نا۔ تو اتنا گڑبڑ میں نہیں کہہ رہا، جائے کسی بھی صحیح کتاب کا مقدمہ پڑھ لیجئے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ چند ہزار حدیثیں، کسی نے 3000، کسی نے 4000، کسی نے 5000، کسی نے 6000، بہت تیر مار دیا۔ کتنے میں سے نکالی ہیں اس نے؟ 9 لاکھ۔ کسی نے نکالی 9 لاکھ میں سے، یعنی 9 لاکھ حدیثیں اسلامی معاشرے میں رائج تھی نا، جعلی، نقلی، غلط، جبھی تو صحیح کا مطلب کیا ہے؟ غلط کے مقابلے میں ہے نا۔ کسی نے 7 لاکھ میں سے، کسی نے 6 لاکھ میں سے، کسی ہوا۔ اب دیکھیے آپ حکمت الہی، حجۃ الوداع 1,40,000 کا مجمع، کتنا؟ یہ ابن اسیر لکھتا ہے۔ ہم تو 1,24,000 پہ اٹکے ہوئے تھے۔ میں بھی اسی غدیر کے سلسلے میں 2-3 دن پہلے کھنگالا تھا کتاب، انہوں نے کہا 1,40,000 تھے بھائی، 90,000 وہ کہتے ہیں 90,000 تو صرف مدینے سے تھے، یعنی مدینہ اور اس کے اطراف، مرد و زن، مدینہ اور اس کے اطراف جو ان کے 90,000 تھے، باقی یمن سے، بصرے سے، مدائن سے کہتے ہیں کہ 1,40,000 کا مجمع تھا۔ چلو جو بھی تھا، ہمیں سے بحث، پورے عالم اسلام جمع ہے کہ نہیں ہے نا؟ خود مولا عارفان 8-10 ہزار حاجیوں کو یمن سے لے کر آئے۔ آپ یمن کے والی تھے نا، یمن سے آئے تھے، یاد رکھیے گا۔ مولا عارفان کہاں سے آئے تھے حج کے لیے؟ یمن سے آئے تھے۔ آپ یمن کے قافلے کو لے کر وہ جو عالم اسلام سے آئے تھے، 1 لاکھ 1.25 لاکھ، چلو جی 1,24,000 جو بھی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے، پورے عالم اسلام سے آیا ہوا ہے۔ عرفات میں خطبہ دیا، وہاں نہیں بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا نہیں بتایا، عرفات میں بتا دیتے، مینا میں بتا دیتے، مزدلفہ میں بتا دیتے، رات بھر حاجی ٹھہرے تھے وہیں بتا دیا ہوتا، مینا میں بتا دیا ہوتا، طواف کے دوران بتا دیا ہوتا، حجر اسماعیل پہ کھڑے ہو کے بتا دیا ہوتا، صفا مروہ میں سے کسی ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کے بتا دیا ہوتا، مقام اسماعیل پہ کھڑے ہو کے بتا دیا ہوتا، نہیں بتایا نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عرفات میں کیا ہوتا؟ وہی اللہ کے رسول نے فرمایا، تم سے سنو بھائی، ہمیں نہیں پتا، ہم تو خیبر ڈھونڈ رہے تھے، رات بھر کے تھکے ہوئے تھے، ہم تو آپ جانتے ہیں جو حج کر کے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے وہاں، چلو ہمیں کیا پتا، بلکہ جو مسجد میں بیٹھے تھے وہ بھی سو رہے تھے رات بھر کے، جا کے ٹی وی پہ دیکھ لیا کہ ان کا ماشاءاللہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا، بیٹھے ہوا نا مسجد نمبر میں بیٹھا ہوا سو رہا ہے، جی تمہاری اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، کوئی جگہ نہ چلی جائے، وضو بھلے جائے، سمجھ گیا، دیکھ لیا کہ یہ تماشے وہاں، وضو نہیں ٹوٹا، کہ نہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا ٹوٹتا ہوگا بھائی۔ ہم نے کہا بھائی جب 40 سال تک آپ کا وضو قائم رہ سکتا ہے بھائی، تو یہ تو 4 گھنٹے کی بات ہے ماشاءاللہ۔ صلوات میری محمد علیہ ٹھیک، کہتے نا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا، اسے سنا ہوگا، اس کو بتاؤں گا، مشکوک ہو گئی بات۔ مزدلفہ میں بیان ہوتا، یہی مسئلہ تھا، ارے بھائی ایک رات ایک دن کے تھکے ہارے آئے تھے، ہم تو سو رہے تھے، پتھروں پہ پڑے ہوئے، غفلت کی نیند سو رہے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا، کچھ کہتے میں تو پہاڑی پہ چڑھ کے پتھر ڈھونڈ رہا تھا شیطان کو مارنے کے لیے، مینا میں تو اور مسئلہ، ارے بھائی کہاں سننے کا ٹائم تھا، میں تو بکرا ڈھونڈ رہا تھا، قربانی کیوں کہتے میں قصائی ڈھونڈ رہا تھا، میں نائٹ ڈھونڈ رہا تھا گنجا ہونے کے لیے، ہے نا، اور میں تو مارنے گیا تھا، شیطان کو پتھر مارنے گیا تھا نا مسئلہ۔ نفسیات کو سمجھیں، طواف نہیں ہوتا کہ ارے بھائی مجھے اپنے چکر گن رہا تھا کہ بھول نہ جاؤں 7 کے 9 نہ لگانے پڑ جائیں،
یہ بھی ہوتا ہے بھول جاتا آدمی اپنے اوپر غصہ کرتا ہے، لو بھائی پھر سے شروع ہو جاؤ، پھر سے شروع ہو جاؤ، ایک سے بھائی بھول گیا میں تو، ہے نا، میں اپنے چکروں میں تھا بھائی، میں صحیح میں لگا ہوا تھا، سب جگہ تھا نہیں، حج ختم ہو گیا، حج، اور حج ختم ہونے کے بعد 12 کو حج ختم ہوا، 13 کو چلو کچھ حالات میں 13 کو بھی ایام تشریق ختم ہو گئے، 3 دن آرام، 3 دن تھکن مکن سب کی اتر جائے، اب چلیں گے بھائی، 16 کا دن بھی گزر گیا آرام سے، اب سکون سے ہو گیا، تھکن مکن اتر گیا ہے، چلو بھائی اپنے مکے سے باہر نکلے، جوفا 15 میرے خیال 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر جوفا سے گزرے، خم کی وادی، آپ لوگ میں سے اکثر لوگ ہیں لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہی غدیر خم، خم کا میدان وہیں پر ہے، جہاں احرام باندھتے ہیں جوفا جدہ سے جانے والے، تو وہ جناب وہاں تالاب کو عربی میں آپ سب جانتے ہیں غدیر کہتے ہیں، یہ مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، بات اس پہ وقت نہیں لیتا، غدیر کے مقام پہ تالاب کے کنارے اللہ کے رسول نے ناکہ دکھا کے بیٹھ جاؤ، اتارو سامان، خیمہ لگاؤ، میرا خیمہ لگاؤ۔ اب یہ کون سی جگہ ہے؟ اب یہاں سے حاجیوں کو بے چینی ہے اپنے اپنے گھر جانے کی، اب یہاں جنکشن ہے نا، ادھر ادھر نکلنا، اس زمانے وہ جنکشن تھا، وہاں تک تو سب کو آنا ہے۔ اب آپ کو جانتے ہیں نا کہ آپ حج کرنے والے سے پوچھئے کہ حج کے بعد اس کو واپسی کی کتنی جلدی ہوتی ہے، کہ وہ پہلی فلائٹ ملے موجود لاہور کراچی اسلام آباد پہنچے، پبلک آئی ہوئی ہوگی میرے استقبال کے لیے، بعض لوگوں کا استقبال تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا گانے بجانے کے ساتھ ہوتا ہے، ڈھول والے آئے گئے، باجے والے، ناچنے والے، وہ حاجی صاحب آنے کو مذاق ہے کیا؟ ایسے جانے دیں گے کیا اس کو حج کر کے؟ وہ تھوڑا ناچنا گانا کچھ تو ہونا چاہیے، بھئی حج کر کے آ رہا ہے، وہ اپنے نشے میں ڈوبا ہوتا ہے حاجی کہ کب پہنچوں اور کیا میرا استقبال ہوگا، کیسا ہوگا، اب تو جلدی ہے نا۔ اب ایسے وقت پہ فلائٹ لیٹ ہو جائے، پھر دیکھیے جدہ ایئرپورٹ پہ ڈنڈے چلتے ہوئے میں نے دیکھے، میں نے خود دیکھے بھائی، اور جھگڑا ہو رہا ہے، دھوں، یعنی جہاز کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، جہاز والا کہہ رہا ہے جو جیت گیا وہی جائے گا، کیا مطلب جیت گیا؟ فیصل آباد والے کہہ رہے ہیں فلائٹ فیصل آباد جائے گی، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، بالکل صحیح بتا رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں ہے، شاید اس سال اور بھی لوگ ہوں، اور جہاز کھڑا ہوا ہے، پی آئی اے کا جھگڑا ہو رہا ہے، اور لاہور والے کہہ رہے ہیں ادھر جائے گا، لاہور جائے گا، کراچی جائے گا، یہ سب ہو رہا ہے۔ کہاں گیا حج؟ کدھر گیا حج؟ ہے نا؟ اب تو شاید کچھ اچھا ہو گیا، ورنہ یہ جہاز کے پیچھے لڑنا، کیپٹن مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کہتا خود ہی فیصلہ کر لو کہاں جائے، جو جیت گیا وہی لے جاؤ جہاز کو بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی جلدی حاجیوں کو، اب اس کیفیت میں اللہ کا رسول کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، یہ کوئی دری نہیں، کوئی قالین نہیں، کوئی گدے نہیں، انہی کنکروں پہ بیٹھو، انہی کانٹوں پہ، چھوٹے چھوٹے کانٹے وہاں بھی اگتے ہیں، اور کہ بیٹھو، کیوں؟ کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ میں سو گیا تھا، یہ کنکر اور کانٹے سونے نہیں دیں گے، کبھی ایک پہلو پہ کبھی دوسرے پہلو پہ، پہلو بننے لگا کہ جاگ کر ایسی جگہ کا انتخاب کیا، نہ دری بچھائی نہ گدے بچھاؤ، ایسی بیٹھ جاؤ، اسی زمین پہ بیٹھ جاؤ، آگے والوں کو واپس لو، یہ سب جملے آپ سنتے رہتے، پیچھے والے سب جمع ہو گئے، کیوں انتخاب کیا؟ اب کوئی بہانہ نہیں، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، خیمہ ڈھونڈا تھا، یوں کر رہا تھا، بکرا ڈھونڈا تھا، بکرا بھاگ گیا تھا، میری گائے بھاگ گئی تھی، وہ کچھ نہیں، میں صحیح کر رہا تھا، میں طواف کر رہا تھا، میں یوں کر رہا تھا، میں گجا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ رہا تھا، کچھ نہیں۔ پہلے اقرار کیا، سن رہے ہو؟ بھلا کیوں نہیں سن رہے؟ سب پہنچا دیا تم تک، بالکل پہنچا دیا، تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ اے اللہ کے رسول، ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے؟ اور سنا، جو یہاں موجود ہو غائبین کو پہنچا دینا، قیامت تک کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے سب کو۔ اب سمجھ میں آیا؟ کیا جانتا ہے اللہ کا رسول کہ علی مولا ہے، لیکن پروردگار عالم نے انتخاب کیا غدیر کا، کیوں؟ تاکہ اب قیامت تک معنی بدل سکتے، تشریح غلط کر سکتے، حدیث میں گڑبڑ کرنے کی 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، من
من کنت مولا کی، جس کے معنی بدل سکتے، انکار کرنے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیوں بدل نہیں سکتے تھے؟ کیوں نہیں بدل سکتے تھے؟ سننے والے 2-4 نہیں تھے، 100 نہیں تھے، 200 نہیں تھے، 1,40,000 تھے، اور اللہ کے رسول نے اس کلمے کو 3 بار تکرار کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، 3 بار نہیں، اللہ کے رسول نے 4 بار کہا تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ علی مولا ہے۔ کتنی بار قرآن مجید نے مولایت کا اعلان کیا نہیں کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم کیا کہ نہیں کیا؟ سورہ نساء میں اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کس کس کی اطاعت کرو؟ اللہ، رسول اور صاحبان امر کی۔ تو مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ الگ تفصیلات ہیں، تو وقت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ہوا لیکن صراحت کے ساتھ، اور پھر یہ بھی حکم دیا اطاعت کرو، بیعت کرو علی کی۔ علی کی بیعت ہو رہی، بخن بخن کے نعروں سے گونج رہے۔ مبارک علی، آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو، اقرار کیا ہے نا۔ بس اس لیے غدیر خون کا میدان رکھا تھا تاکہ قیامت تک کے لیے بے وفاؤں اور با وفاؤں کا فرق باقی رہے۔ سب نے عہد و پیمان کیا تھا، سب نے عہد و پیمان کیا، جو اپنے عہد و پیمان میں باقی رہے وہ آج بھی باقی ہیں، ان کی نسلیں بھی باقی۔ یاد رکھو علی کے شیوہ صاحب کی بات، نسل کے بعد نہیں، آخری بات آپ سے کرنا ہے، یاد رکھنا اس بات کو ہمیشہ، بھولنا مت۔ کیوں اتنی تاکید کی گئی؟ سب سے بڑی عید قرار دیا۔ چھٹے امام نے پیغمبر کے حوالے سے یہ بات کہی، میری امت کی بڑی عیدوں میں سے ایک بڑی افضل عید کیا ہے؟ یہ غدیر خون کا دن، جس دن اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیوں؟ بس اس پہ بات ختم ہو جائے؟ نہیں، یاد رکھیے ولایت کا جس کو کہتے ہیں ہلکا ترین معنی بھی اتنا ضرور ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دے مولا کے، میں کچھ نہیں، جو بھی حکم کس کا ہے؟ میرے۔ ہو نہیں سکتا کہ علی کی ولایت کا نعرہ لگاتا ہو اور ظالموں کی حمایت کرتا ہو۔ جہاں یہ تضاد نظر آ جائے نا، سمجھ لینا کہ منافق ہے۔ کیا ہے؟ علی کی ولایت اور ظالم کی حمایت ضدین ہیں، جمع ہو سکتے ہیں۔ علی کی ولایت کا مطلب ہے پورا للظالم خصما ولی المظلوم ہونا، ظلم جہاں بھی ہے اس کی مخالفت، مظلوم جہاں بھی ہے اس کی حمایت۔ مظلوم کا ہے مولا نے، شیعہ سنی کا ہے کیا؟ مسلم غیر مسلم کہا، مظلوم اور ظالم کی تفریق۔ ظالم اپنی صف میں بھی ہے تو ظالم ہے، مظلوم کہیں بھی ہوگا، کسی بھی جگہ کا ہو مظلوم، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مظلوم ہے نا۔ جبھی تو ہمیں درد ہوتا ہے جب اقلیتوں پہ یہاں ظلم ہوتا ہے، ان کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، ان کی حفاظت ہم پر واجب ہے۔ خیر آگے یہ اشارہ دیا میں نے آپ کو، سے میں ختم کر رہا ہوں بات۔ یاد رکھیں آج استعارہ بن گیا ہے ظالم اور مظلوم میں تفریق کا، وہ کیا ہے؟ فلسطین، غزہ۔ بہت بڑا امتحان ہے ساری دنیا کے انسانوں کا، مسلمانوں کا، خاص طور پہ مومنین کا۔ مومنین اب دیکھنا کہ کہاں ہے علی کی ولایت والے۔ خدا کا شکر ہے تمام تر مسائل کے باوجود، خود ان سے پوچھو نا فلسطینیوں سے کہ کون کھڑا ہے ان کی حمایت میں، کون عملی میدان میں لڑ رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے، کون ہے؟ حرکت الانصار کون ہے؟ حزب اللہ کون ہے؟ کون ہے یہ سب؟ سمجھ میں؟ حج الشعبی کون ہے؟ باقی کہاں گئے جہادی؟ کدھر گئے بڑے بڑے لشکر، بڑے بڑے جہاد کرنے والے؟
کدھر گئے صاحب؟ بس معلوم ہو گیا نا، وہ سب استعمار کی پیداوار تھے، سامراج کی پیداوار تھے. سامراج نے انہیں بنایا تھا نا اپنے فائدے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے. جب کفر سے لڑنے کی بات آئی تو سب بھاگ گئے. کھڑا ہوا کون ہے؟ جن کے اپنے سینے چھلنی، ہزاروں لاکھوں دنیا میں ہمارے خون سے ہولی کھیلی گئی. لیکن اگر آج مظلوموں کی حمایت میں کوئی کھڑا ہے تو کون کھڑا ہے؟ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، عالم الست میں بھی کیا، غدیر خم میں بھی کیا، اور آج تک علی اعلان کیا کہ علی میرا مولا ہے. اور علی کے شیعہ یاد رکھیں، اس فرق کو یاد رکھیں. مظلوم کہیں کا بھی ہوگا، ہمیں اس کی حمایت کرنا ہے. اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کو، اور ان بیچاروں نے تو ہمارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، وہ تو شروع سے مظلوم ہے نا. 77 سال سے صرف ان کا خون بہایا جا رہا ہے، پانی کی طرح خون بہایا جا رہا ہے. کبھی بھی دنیا کسی طرف جائے ہمیں اس طرف نہیں جانا. یہ ایک ادنا سا معاملہ تھا، ادنا سا. پہلا مرحلہ یہ ہے. آخری مرحلے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور سیکھ لیجئے کہ مولا نے جو فرمایا کون علی ظالم ہے قسم ولی مظلوم ہونا کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہر وقت امتحان ہے، ہر وقت ہمارا امتحان ہے. پروردگار عالم اور سب کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. یہ آخری میں ٹھنڈا اس لیے میں نے کیا مسئلے کو کہ مجھے حکم دیا گیا 2-3 طرف سے زبردستی کے پڑھنا ہے، منظور کلام. اس کے لیے میں ذرا ماحول بنانا چاہ رہا ہوں. بلند آواز سے مل کر ایک سلوات بھیجی محمد علیہ اگلو مسئلہ ہے کہ کچھ 2 کلام میں سے مخصوص اشعار نکال کے اس کو ایک بنا دیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک غدیر خم کے حوالے سے میں نے بھی لکھا ہے اسی سال تازہ کلام، اس کے 5 یا 6 اشعار آپ کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک. ایک ہے امام زمانہ سے متعلق کلام جو ہم نے شعبان میں لکھا ہے، چند اشعار اس کے بھی